احادیث مبارکہ میں اس رات کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائیں نے فرمایا کہ میرے پیارے امتیوں، شعبان کی جب 15ویں رات ہوتی ہے تو سورج غروب ہوتے ہی اللہ سائیں کی رحمت پہلے آسمان کے اوپر نازل ہو جاتی ہے۔ ہم سارا سال اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ کی رحمت بندوں کو، گنہگاروں کو تلاش کرتی ہے۔ پھر اعلان کیا جاتا ہے کوئی گنہگار، ہے کوئی سیاہ کار، ہے کوئی بدکار کہ میرے دروازے پر آئے، آج میری رحمت تمہیں تلاش کر رہی ہے، آ کر معافی مانگو، میں اللہ تمہیں معاف کر دوں۔ وَلَوْ إِذْ ظَلَمُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ سائیں نے فرمایا، ان لوگوں نے اگر اپنے نفسوں کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، بڑے گناہ انہوں نے کیے ہیں، لیکن پھر بھی جب آتے ہیں اللہ کے دروازے پر معافی مانگیں گے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میں اللہ ان کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت والی رات، اس رات کی متعدد نام ہیں: لیلۃ البرات، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرضوان، جس میں بندہ اپنے اللہ کو راضی کر لے، جس رات میں بندہ گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے، جس رات میں بندہ اللہ کے دروازے پر آ کر گناہوں سے اپنا چھٹکارا برات حاصل کر لے، یہ بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم رات کو اگر نہیں جا سکتے تو چلو کم از کم صبح کو جائیں، اپنے والدین کے قبر کے اوپر، عام جو مسلمان ہیں ان کے لیے جا کر دعا کریں، دعائے مغفرت۔ فرمایا نبی سائیں نے کہ میری آج اس برکت والی رات میں اپنی امت گنہگار کے لیے دعا مانگنے سے کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ میری امتیوں کو اللہ سائیں نے گناہ معاف فرما کر زندگی کے گناہوں کو مٹا کر ان کو جنت کے محلاتوں کا لائق بنا دیا ہے۔ اندازہ لگائیں، نبی سائیں نے فرمایا قیامت کے دن 70,000 آدمی، فرمایا 70,000 آدمی قیامت کے دن جنت البقیع سے اٹھیں گے، 10,000 میرے صحابہ ہوں گے، باقی وہ آدمی جو میری محبت، میری عشق میں اپنا وطن اللہ کا چھوڑ کر آ کر یہاں رہے ہیں، پھر یہاں وفات کر گئے ہیں جنت البقیع میں، ان کو دفنایا گیا ہے۔ فرمایا یہ بجٹ کی رات ہوتی ہے، جس طرح ہمارے ملکوں میں بجٹ کا ایک دن کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اور دنیا کے ممالک جو ہیں ان کا بجٹ ہمیشہ بچتا ہے، ان کو جگہ نہیں ملتی، پیسے زیادہ ہیں، کہاں خرچ کریں۔ پاکستان کا بجٹ ہمیشہ خسارے ہی خسارے میں ہوتا ہے، کبھی مطلب یہاں کام زیادہ ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ بجٹ کی رات ہوتی ہے،
بندہ اپنے اللہ سے روزی کے بارے میں دعا مانگے، اولاد کے لیے دعا مانگے، قرض ختم کرنے کے لیے دعا مانگے۔ فرمایا سال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کتنے آدمی مریں گے، کتنے پیدا ہوں گے، کون بدبخت ہوگا پورے سال میں، کون نیک بخت ہوں گے، کتنی شادیاں کرے گا، کتنی اس کی اس سال اولاد ہوگی، اور اس سال اس کے بچے کتنے ہوں گے، کتنے بچے وفات کر جائیں گے۔ فرمایا یہ ساری پورے سال کا بجٹ شعبان کی 15 رات میں اللہ سے لکھ کر ان فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ جن کو مرنا ہے اس سال کے اندر، وہ فہرست ملائکہ اسرائیل کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان دن پورے سال میں آئندہ شعبان کی 15 تاریخ تک یہ سارے وفات کر جائیں گے، مر جائیں گے۔ ہم دنیا میں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ فرشتے ہمیں دیکھ کر ہنستے ہیں کہ ان کا نام تو مردوں میں دکھایا گیا ہے، اور یہ اپنے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رہا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا اجلہ ہاہنا و عملہ ہناک۔ فرمایا تمہارا ایک بم موت والا تمہارے گردن کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، جس کے پھٹنے کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کس ٹائم پہ یہ بم پھٹے گا۔ وَعَمَلُهُ هُنَاكَ، اور امیدیں اس نے بڑی بڑی لمبی لمبی رکھ دی ہیں کہ وہ کام بھی کروں گا، وہ کام بھی کروں گا۔ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال کی یہ امیدوں کو ترتیب دے رہا ہے۔ تو دعا کرو اللہ سے ہمیں اس برکت والی رات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ ایک چھوٹا کلمہ ہے بہت استغفار کا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہ مختصر چھوٹا کلمہ استغفار کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کر کے پھر اللہ سے دعا مانگو تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس رات میں جب ہم دعا کریں تو اس وقت پہلے استغفار بھی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھی پڑھیں، نفل بھی پڑھیں، پھر دعا کریں۔ اور فقیر جس طرح نا 1 روپے کا سوال کرتا ہے، کس طرح اپنی شکل وہ خراب کرتا ہے، اس طرح ہم رو کر دعا مانگیں۔ اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے والی شکل بنا کر ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں ضرور یہ نعمتیں نصیب فرمائے گا۔ والسلام۔